ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صدر احترام مؤسس اور محترم بھائیو بزرگو دوستو، اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے جس طرح اپنے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ ان پیغمبروں کے اوپر کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب نازل کی گئی اس کو قرآن پاک کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیات ایسے واقعوں کے اوپر مشتمل ہے جو واقعات پہلے انبیاء علیہ السلام کے ہوئے۔ ان واقعات کے اندر ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں، اللہ رب العزت کی عظیم قدرتیں، اللہ کی طرف سے جو انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا ہوئے ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا اور بادشاہت کا ذکر ہے۔ بعض انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبی بھی بناتے ہیں، رسول بھی بناتے ہیں اور حکومت بھی عطا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں ایک طرف اللہ کے عظیم الشان پیغمبروں میں سے ہیں، تو دوسری طرف ایسے بڑے بادشاہ اور ایسے بڑے حکمران تھے کہ ان کی بادشاہت کا مقابلہ آج تک دنیا کے اندر نہ ان سے پہلے کسی بادشاہ نے کیا، نہ ان کی بادشاہت کا مقابلہ رہتی دنیا تک کوئی بادشاہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی حکمرانی کے ساتھ ساتھ زمین کی بادشاہت کے ساتھ ساتھ جنات کی حکمرانی، ہواؤں کی حکمرانی اور حتیٰ کہ جتنے بھی جانور اور پرندے تھے، خاص طور پر پرندے، ان کی حکمرانی اور ان کی بولیوں کا فن، بولیاں سمجھنے کا فن اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ بڑے بڑے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع
اور فرما برداری کے اندر مختلف کام کیا کرتے تھے، اور جب آپ کا دربار لگتا تھا بادشاہت کا، تو اس دربار کے اندر جہاں انسان موجود ہوتے تھے وہاں بڑے بڑے جنات بھی موجود ہوتے تھے اور پرندے بھی موجود ہوتے تھے، باقاعدہ ان کی حاضری لگا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جب اپنے دربار سے باہر نکلے تو دور ایک زمین کے ٹکڑے پر ایک بل تھی، اس کے اندر چیونٹی تھی، چیونٹیوں کی قطار جا رہی تھی۔ چیونٹی بہت ہی چھوٹی مخلوق، بعض دفعہ انسان کی نظر بھی نہیں پڑتی، لیکن وہ دور چیونٹیوں کی قطار جا رہی تھی تو ان میں جو ایک چیونٹی ان کو لے کر جا رہی تھی، اس نے اپنی دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں روند کر چلا جائے۔ اب اس کی بولی کیسی ہوگی، اس نے کس طرح کہا ہوگا، انسان کی عقل سے بھی سمجھ سے بالاتر ہے یہ بات کہ اس کی بولی کو سمجھ سکے۔ آج کی سائنس کے پاس بھی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ چیونٹی کی زبان کو سنے اور سمجھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی بات کو سنا اور اس کو سمجھا اور ہنس پڑے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ پرندوں کی، چیونٹیوں کی بولی سمجھنے کا فن عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ دربار کے اندر موجود تھے تو پرندوں کی حاضری لی جا رہی تھی۔ یہ قرآن پاک کے قصے ہیں، قرآن پاک کے اندر باقاعدہ ان کی آیات ملتی ہیں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ ان پرندوں کی حاضری کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ آج ہدہد کا پرندہ موجود نہیں ہے۔ فرمایا مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، مجھے ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، وہ کہاں گیا ہوا ہے، وہ میرے پاس آئے گا یا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا۔ انسان کو حق حاصل ہے، پرندے اس کے وہ ذبح کر سکتا ہے، شکار کر سکتا ہے۔ یا فرمایا کہ اس کو جب تک وہ مجھے کوئی معقول عذر نہیں بتائے گا کہ میں کہاں گیا تھا، اس وقت تک میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تھوڑی دیر گزری، دربار کے اندر انسان بھی موجود ہیں، جنات بھی موجود ہیں، ہدہد کا پرندہ آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اتنی دیر گزر گئی، تو کہاں گیا ہوا تھا؟ تیری یہاں پر حاضری تھی، تو نے یہاں پر حاضر ہونا تھا، تو کہاں گیا تھا؟ تو ہدہد کہنے لگا میں آپ کے لیے ایک ایسی بڑی خبر لے کے آیا ہوں جو خبر ابھی تک آپ سے پوشیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہوائیں آپ کے تابع ہیں، جنات آپ کے تابع ہیں، آپ کی حکومت بادشاہت پھیلی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ایک ایسی بات میں لے کے آیا ہوں جس کا آپ کو ابھی تک نہیں پتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ وہ کون سی بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ایک قوم رہتی ہے یمن کے اندر، اس قوم کا نام قوم سبا ہے، اور اس کے اوپر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری قوم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتی ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، اللہ کے پیغمبر تھے اور پیغمبر کے اوپر یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ وہ تبلیغ کرتا ہے، کوئی لوگ نافرمان ہوں، اللہ کے باغی بن جائیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر شرک میں پڑ جائیں، پیغمبر کے اوپر یہ پیغمبر کا فریضہ ہوتا ہے کہ ان تک تبلیغ پہنچاتا ہے، ان کو توحید کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے، تو ایسے کر، یہ میرا خط ہے، یہ خط لے کے جا اور اس ملکہ کو جا کے دے جو ان پر بادشاہت کر رہی ہے اور وہ سارے کے سارے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی اور سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں سلیمان علیہ السلام اس خط کو لکھنے والا ہوں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، نافرمانی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے دربار کے اندر حاضری دو۔ یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے سینے لگایا کہ جا کر یہ جو قوم سبا کی ملکہ بلقیس ہے اس کو جا کر دو۔ وہ ہدہد خط لے کر وہاں سے اڑا اور جا کر ملکہ سبا اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کو جا کر اس کی گود کے اندر وہ خط پھینک دیا۔ بڑی حیران ہوئی کہ ایک پرندہ ایک خط لے کر آیا ہے اور میری گود کے اندر ڈال کے بیٹھ گیا ہے۔ تو اس نے اس خط کو کھولا، اس کے اندر جب پڑھا تو بڑی حیران ہوئی اور اپنے جو ارد گرد وزیر اور مشیر بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہنے لگی کہ میرے پاس یہ عجیب و غریب خط آیا ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو جو وزیر مشیر خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں وہ کہنے لگے کہ ہم بڑی قوت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، لڑائی کے اندر جیت جاتے ہیں، کسی ملک کے بادشاہ نے اگر آپ کو اس طرح کا خط بھیجا ہے تو ہم مقابلہ کریں گے۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے بادشاہ ہوتے ہیں اس طرح کے روب داب والے، وہ جب کسی قوم پہ حملہ کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں چھوڑتے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان سے صلح کر دیں۔ صلح کے لیے اس نے اپنے قاصد کو کچھ مال و دولت دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر بھیجا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس کا قاصد آیا اور مال و دولت لے کر آیا تو کہنے لگے، اتمدوننی بمال، کیا یہ مجھے مال و دولت کے ساتھ دھوکہ دینے چاہتے ہیں؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے قوت دی ہے، جو بادشاہت دی ہے، جو حکمرانی عطا فرمائی ہے، اس کے مقابلے میں یہ مال و دولت کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، اور میری چاہت اس کو بلانے کی صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، ان کا مال و دولت مجھے نہیں چاہیے۔ اور فرمایا کہ یہ اپنا مال و دولت واپس لے جاؤ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے حکم دیا ہے اس حکم کی تعمیل کرے اور یہاں پر مسلمان بن کر وہ حاضر ہو۔ اس کے بعد وہ قاصد جا کر اس نے ملکہ کو جا کر یہ پیغام دیا کہ اس طرح بات ہے، ان کی تو بڑی حکمرانی ہے، جنات پر حکومت ہے، پرندے ان کے تابع ہیں، ہوائیں ان کے تابع ہیں۔ تو پھر اس نے ارادہ کیا ملکہ نے کہ ٹھیک ہے، میں ان کے پاس جاتی ہوں اور جا کر ان کا پوچھتی ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک یہ کیا کہ اپنے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرمایا کہ ملکہ بلقیس تو آئے گی، کوئی کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس کا جو تخت ہے اس تخت کو منٹوں سیکنڈوں کے اندر یہاں پر میرے پاس لے کر حاضر ہو۔ ایک بڑا جن بیٹھا ہوا تھا،
قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، وہ کہنے لگا کہ میرے پاس مجھے آپ اتنا وقت دیں کہ آپ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوں، اس سے پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں، اتنے وقت کے اندر میں وہ تخت آپ کے سامنے حاصل کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اتنی دیر میں نہیں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جاننے والا آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ جن نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب کا علم عطا کیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے اجازت دیں، آپ صرف اپنی پلک کو جب جھپکیں گے وہ تخت آپ کے سامنے حاصل ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی۔ چند ہی لمحے گزرے، پلک جھپکنے کے برابر وقت گزرا کہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہزاروں کلومیٹر دور پڑا ہوا تھا وہ وہاں پر آ گیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشے کا محل بنایا اس کے استقبال کے لیے یا اس کے اوپر روک داب کے لیے۔ تو ایک شیشے کا جب محل بنایا، اس کے بعد جب ملکہ بلقیس آئی تو جب دور سے آ رہی تھی، پہلے تو اس نے تخت دیکھا، بڑی حیران ہوئی کہ یہ تخت تو وہی ہے جو میں اپنے ملک کے اندر چھوڑ کر آئی تھی، اور میں تالوں کے اندر اور بڑی حفاظت اور نگرانی کے اندر چھوڑ کے آئی تھی، لیکن یہ تخت یہاں پر کیسے پہنچ گیا؟ پہلے تو یہ دھچکا لگا اس کو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب وہ محل کی طرف داخل ہونے لگی تو شیشے کا محل تھا، اس شیشے کے محل کے ترتیب ایسے بنی ہوئی تھی کہ اس کے فرش پہ ایسے لگتا تھا جیسے پانی ہو، لیکن وہ اتنا چمکدار تھا، شیشے کا تھا اس کا فرش، کہ ایسے لگتا ہے جیسے پانی موجود ہو۔ تو جیسے ہی وہ ملکہ اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھنے لگی تو اس کو ایسے لگا جیسے یہاں پر پانی ہے، تو اس نے اپنی پنڈلیوں کو کے اوپر جو کپڑا تھا اس کو اوپر اٹھانے لگی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ پانی نہیں ہے، یہ بنا ہوا فرش ہے جو شیشے سے بنایا گیا ہے۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی مع سلیمان واسلمت للہ رب العالمین، کہ میں تو اپنی بادشاہت کو سمجھتی رہی کہ میں کوئی بڑی ملکہ ہوں، مجھے تو اس حکومت کا اور اس اللہ کے نبی کا پتہ ہی نہیں تھا، اور فوراً اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس واقعے کے اندر بڑی عبرت ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ جو آج کل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ دولت اور قوت صرف ہماری ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز عطا کی تھی، ہر قوت، ہر طاقت، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے سامنے شکر کرتے، اللہ کے سامنے عبادت کرتے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی اور اس کے اندر جو عبرت ہے اس کو حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔